طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دبلے پتلے افراد کو ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قانون فطرت ہے کہ سردی سے چیزیں سکڑتی ہیں اور گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں۔ آپ کے جسم کا جو سکیڑ ہے، دبلا پن ہے، دراصل یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سردی زیادہ ہے اور گرمی بہت کم ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جسم کے اندر گرمی کو پیدا کرنا ہے، حرارت کو پیدا کرنا ہے۔ جیسے ہی حرارت پیدا ہوگی ویسے ہی آپ کے جسم کی جو سردی ہے، خشکی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی سردی اور خشکی ختم ہونا شروع ہوگی ویسے ہی آپ کے جسم کا دبلا پن وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور جسم کے اندر ایک پھیلاؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے جسم کے اندر گرمی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ چونکہ گرمی کا جو مرکز ہے وہ ہے ہمارا جگر۔ چونکہ دبلے افراد کا جو جگر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سست ہوتا ہے، وہ پورا ایکٹیو نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جگر کو ایکٹیو کرنا ہے، اس کے اندر تحریک پیدا کرنی ہے تاکہ وہ اپنی ورکنگ شروع کر دے۔ سوئے ہوئے جگر کو جب آپ بیدار کر لیں گے تو جسم کے اندر گرمی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، حرارت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اور سردی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جگر کو بیدار کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں استعمال کریں جن کے اندر گرمی یا حرارت زیادہ ہے، یا وہ چیزیں جن کے اندر تری بھی کسی حد تک شامل، یعنی گرم تر چیزیں یا گرم خشک چیزیں یا تر گرم۔ یہ تین کیٹاگری کی چیزیں جو ہیں، یہ تین مزاج کی جو غذائیں ہیں یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کا جگر جو ہے وہ ورکنگ کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے اندر جسم کے اندر تری بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور جسم کے اندر حرارت بھی شروع ہو جائے گی۔ تو کرنا کیا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹھنڈا پانی مکمل طور پر بند کر دیں۔ جب بھی استعمال کریں ہلکا نیم گرم پانی استعمال کیا کریں، اور روٹی سالن کے بغیر مت استعمال کیا کریں۔ سالن جب بھی آپ تیار کریں تو اس کے اندر ادرک، لہسن، ہری مرچ، کالی مرچ، پودینہ، ہلدی وغیرہ یہ چیزیں لازمی استعمال کیا کریں۔ ان چیزوں سے آپ کا سالن اچھی طرح کرارا ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ روٹی نسبتاً کم کھائیں سالن کے، اور سالن تھوڑا زیادہ کھا لیا کریں۔ پانی روٹی سے پہلے پیا کریں، روٹی کے بعد تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک آپ پانی نہ پیا کریں۔ اسی طرح جب شدید بھوک لگے تب کھانا کھایا کریں، بھوک نہ لگے تو مت کھایا کریں، کیونکہ بھوک کے بغیر کھانے سے بھی جسم کے اندر جو حرارت ہے وہ کم ہو جایا کرتی ہے، تذابیت بڑھ جاتی ہے، گیس بڑھ جاتی ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں تذابیت اور تعفن پیدا ہوگا وہاں حرارت اور گرمی جو ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سالن کے اندر آپ وہ سالن استعمال کیا کریں جن کے اندر حرارت اور رطوبت زیادہ ہے، اور وہ سالن جن کے اندر خشکی زیادہ ہے وہ استعمال نہ کیا کریں۔ مثال کے طور پر یہ آلو گوبھی ہے، کڑی پکوڑے وغیرہ چٹپٹی چیزیں جو ہیں، کھٹی چیزیں ہیں، مالٹے کا استعمال ہے، یہ بھی سرد ہے، خشک ہے، یہ بھی سکیڑ پیدا کرتا ہے وغیرہ۔ جتنی بھی یہ کھٹی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری آپ بند کر دیں۔ اور دیگر جو چیزیں ہیں جن کے اندر آم کا استعمال گرمیوں کے اندر بہت زیادہ مفید ہے، خاص کر آم کا ملک شیک دبلے پتلے افراد کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر ہے۔ اسی طرح پھلوں کے اندر خربوزے کا استعمال بھی بہت زیادہ مفید اور کارگر ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو بطور خاص چاٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کا فارمولہ رکھتا ہوں، وہ آپ دوپہر کے وقت لازمی استعمال کیا کریں۔ 3 پھل جن کے اندر امرود ہے، کیلا ہے، سیب ہے، یہ 3 پھل آپ نے ان کو باریک کر لینا ہے، چھوٹے چھوٹے ان کے ٹکڑے کر لیں، اور اس کے ساتھ آپ اس کے علاوہ مغز بادام تقریباً 5 عدد وہ لے لیں، انجیر 2-3 عدد وہ لے لیں، اخروٹ 1 عدد لے لیں، پستہ 1 یا 2 دانے وہ لے لیں، کشمش ہے وہ لے لیں،
5-10 دانے. تو یہ 4-5 جو مغزیات ہیں ان کے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کے اندر حسب ضرورت چینی بھی شامل کر لیں. اور اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بازار سے بھی آپ وہ مسالہ چاٹ لے کر استعمال کر سکتے ہیں اور خود بھی تیار کر سکتے ہیں. اگر آپ خود کرنا چاہیں تو سب سے بہتر ہے. تو وہ مسالہ کیا ہے، اس کے اندر آپ نے سنڈ 1 تولہ لینی ہے، کالی مرچ آدھا تولہ، اجوائن آدھا تولہ اور نمک آدھا تولہ، زیرہ سفید بھی آدھا تولہ. یہ ساری چیزیں آپ نے اچھی طرح ان کا صفوف تیار کر لینا. یہ آپ کا ایک مسالہ تیار ہو چکا ہے. اس چاٹ کے اوپر آپ نے اس مسالے کا چھڑکاؤ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسالہ کیا کرے گا، یہ آپ کے جگر کو ایکٹیو کرے گا. جیسے ہی آپ کا جگر اس مسالے سے ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا، ویسے ہی یہ فروٹ وغیرہ اور یہ مغزیات وغیرہ آپ کے جزو بدن بننا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے روزانہ کوئی 30-35 منٹ واک اور ایکسرسائز بھی لازمی کیا کرنی. اس سے بھی آپ کے جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوگی اور آپ کے جسم کا جو سکیڑ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اگر آپ اپنے اس دبلے پتلے پن کو فطرت کے اصولوں کے مطابق آپ اگر ختم کریں گے تو یہ بہترین اور صحیح طریقہ ہے. اور اگر آپ بازار سے وہ مختلف قسم کے فوڈ سپلیمنٹ ہوتے ہیں جو انتہائی خطرناک اور صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں، جو وقتی طور پر تو آپ کے جسم کو موٹا تازہ اور پھیلا دیتے ہیں، لیکن بعد میں یہی جو سپلیمنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی گردوں کے لیے، آپ کی صحت کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. اس لیے بجائے ان شارٹ کٹ کے آپ جو صحیح فطرتی قدرتی طریقہ ہے اسی کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کا دبلا پتلا پن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا.